السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دا اسکیری اسٹوریز۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیں آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی مجھے معاف کر دو، میں جتنا چاہتی ہوں میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلا کس طرح پورا ہوا۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا۔ سب قریب جا کر گرتے رہے۔ ایک سنسنی خیز کہانی سنیے۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہونے کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پاس ایک قبرستان بھی تھا۔ جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمرے پر مشتمل تھا۔ وہ کمرے میں ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکڑ کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکڑ کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی جا چکی تھی اور اس کے 5 منٹ بعد بجلی آ گئی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا۔ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے بھابھی کو ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا، لیکن میں نے تھانے کا کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا نشان تو نہر میں نہیں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے لگی۔ شور سنائی دیا تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل گیا۔
میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا، میں نے پہلے اس قبرستان میں نہیں آیا ہوا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے، ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کسی کی ذاتی دشمنی تھی اکبر کے ساتھ، یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری بھی ثنا سے اس کی ملاقات اس ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اس شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں، شادی کے دن بھی ان کے گھر کیا تھا؟ وہ بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک درخت میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھیں۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی کہ وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا، اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے ہی موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے گئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بھی بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا، تو وہ اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی نہیں ختم ہوئی تھی، تو بھابھی ثنا پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ نے کسی سے ملتے جلتے نہیں دیکھا، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتا تھا کہ بھائی نے وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری میں سوچ میں ڈوب گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ بولے، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان صاحب؟ اکیلا گھر آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آبادی والا علاقہ تھا، اور اس کے گھر میں صرف وہ پہلے ہی اکیلا رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی نے تو بہت اچھی ہیں، وہ کافی خدمت کرتی تھی اکبر بھائی کی۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے وہ؟ ہاں، وہ زندہ ہیں اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہیں اور بے ہوش ہیں۔ چلو سفیر، ہسپتال چلتے ہیں۔ یہ ثنا بھابھی ہیں، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ خان نے سفیر سے باہر آ کر کیا کہا، یہ جاننے کے لیے خوبصورت چڑیل کا پارٹ 2 دیکھیں۔